آقا کے غلام نے فصیل والے شہر کے باہر ایک باغ کی طرف جاتے جاتے پانی کے کھالے سے آقا کے زخم دھوئے۔ نالین مبارک اتارنے چاہے تو وہ جمے ہوئے خون کے ساتھ پاؤں سے چپکے ہوئے تھے۔ سیدنا زید اپنے زخموں کو بھول کے آقا کے زخموں کو سہلاتے جاتے اور روتے جاتے۔ آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملائے اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے خدا سے اس روز ایسی دعا مانگی جو پہلے کبھی نہ مانگی تھی۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظر میں اپنی بے قدری اور بے بضاعتی کا صرف تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے مہربان، اے کمزوروں اور ناتوانوں سے پیار کرنے والے، تو ہی تو میرا رب ہے۔ پھر تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو مجھے کسی بیگانے کے سپرد کر رہا ہے جو میرے ساتھ نفرت اور حقارت سے پیش آئے؟ مہربان خدا سب دیکھ رہا تھا، سب سن رہا تھا۔ یہ دعا آقا کے لبوں سے آسمان تک پہنچی تو آسمان سے جبرائیل پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ بولے، آقا یہ پہاڑوں پہ ہر طرح کی دسترس رکھتے ہیں اور خدا نے انہیں آپ کی کمان میں دے کر بھیجا ہے۔ آپ کا ہر حکم ان کے لیے خدا کا حکم ہے۔ آپ اگر حکم کریں ان دو پہاڑوں کے بیچ جو نافرمان ہیں، جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچائے، زخم دیے، انہیں یہ پہاڑوں کے بیچ پیس کر رکھ دیں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ آپ کے ایک خون کی بہی بوند کے بدلے ان کی آنے والی ساری نسلیں مٹا دیں، تعمیل ہوگی۔ آقا ایک دم دکھی چہرے، لہو لہان جسم، خون آلود پنڈلیوں اور جمے ہوئے خون کے جوتوں میں تڑپ کر بولے، نہیں نہیں، ایسا نہ کرو۔ اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں خدا کے پیغام کو پھیلائیں گی، انہیں کچھ نہ کہو۔ کسی کو کیا پتا زندگی کے اس دردناک ترین لمحے میں آقا نے یہ دعا ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے مانگی ہو، جہاں کچھ سالوں بعد اسی بستی کے لوگوں کے ایک نوجوان فرزند محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کر کے پاک و ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے فلاح کا دروازہ کھولنا تھا۔ وہ خوشبخت جوان جرنیل بدبخت اہل طائف کے سقفی سرداروں کا بیٹا تھا۔ جب آسمان سے خدا نے پہاڑوں اور زمینوں کی ساری کنجیاں آقا کے قدموں میں لا کے رکھ دیں تو اسی شہر طائف کی دیوار کے ساتھ انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھے ہوئے آقا اور غلام کو دیکھ کے مغرور مکے کے دو مشرک رسول دشمن شیبہ بن ربیہ اور عتبہ بن ربیہ کے پتھر دلوں پہ راج کرنے والے خدا نے ایک خیال ڈالا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسا انوکھا انسان ہے، جسم زخم ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے۔ شہر کے باہر کی جس دیوار پہ ٹیک لگائے بیٹھا ہے، اسی دیوار پہ پکے ہوئے رس بھرے مہکتے تازہ انگوروں کے گچھے اس کے زخمی ہاتھوں کے پاس ہوا سے سرک رہے ہیں۔ چہرے کے آس پاس پکے ہوئے انگوروں کے گوشے لٹک رہے ہیں، مگر یہ کمال کا ایمانت دار ہے کہ ان انگوروں کا ایک دانہ بھی نہیں توڑ رہا۔ ارادے تو بدبخت ترین لوگوں کے بھی خدا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ انہی دو دشمن عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام اداس کو کہا کہ ایک تشتری میں کچھ تازہ انگور لے جا کر ان دونوں زخمیوں کو پیش کر دے۔ یہ دونوں عتبہ اور شیبہ کئی پشتوں سے آقا کو جانتے تھے کہ بچپن سے یہ صادق الامین ہیں۔ ان کے اور آقا کے جد امجد ہاشم اور عبد شمس آپس میں جڑواں بھائی تھے، مگر انہوں نے نسل در نسل آقا سے بغض رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ آقا اسی سیدنا ہاشم کے پڑپوتے ہیں جن پہ سارا قریش فخر کرتا تھا، جو بھوکوں کو شام سے پکی ہوئی روٹیاں منگوا کے شوربے میں چورا کر کر کے کھلاتے تھے۔ انہوں نے انگوروں کے کچھ گوشے بھیج کے کہنے کو اپنے مشترکہ اجداد کے مہمان کی نوازی کا تھوڑا سا حق ادا کیا۔ اداس انگوروں کے گوشے لے کر حاضر ہوا تو آقا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگوروں کے گوشے کو ہاتھ لگایا۔ اداس چونکا، تھا تو غلام مگر تھا صاحب علم۔ بولا، سرکار یہ کلمہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں تو لوگ یہ نہیں پڑھتے۔ آقا نے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ اداس بولا، میں نینوا کا ہوں۔ آقا مسکرائے فرمایا، تم مرد صالح یونس بن متی کے شہر کے رہنے والے ہو۔ اداس چونکا، بولا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آقا نے فرمایا، ان میں اور مجھ میں ایک رشتہ ہے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی رسول ہوں۔ اداس یہ سن کر سر سے پاؤں تک لرز گیا، محبت سے اس کے جسم آقا کی طرف جھک گیا اور اس نے آقا کے کندھوں اور سر کو بوسہ دیا اور بولا، میں عیسیٰ ابن مریم کا ماننے والا ہوں، جنہوں نے ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ ان کے جوتوں کے تسمے کھولنا بھی ان کے لیے اعزاز ہوگا۔ اس نبی کے آنے کا یہی وقت ہے۔ آپ وہی رسول برحق ہیں، آخری رسول۔ آپ کے جوتوں میں پڑے زخمی پیروں کو سہلانا میرے لیے سعادت ہے۔ یہ کہہ کے اداس نے پھر ایک بار جھک کے آقا کے پیروں پہ ادب سے ہاتھ لگایا اور عقیدت سے آقا کے سر کو ایک بار پھر چوم لیا۔ طائف کی 5000 فٹ اونچی سرسبز وادی سے لوٹتے سمے آقا اور غلام کے جسم زخموں سے چور تھے۔ مقدس جسموں سے بہا خون جم گیا تھا، کئی زخم ابھی تک رس رہے تھے۔
درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن آقا کی روح حشاش بشاش ہو گئی۔ واپسی کے اس سفر میں زمینوں اور آسمانوں اور جو بھی ان کے درمیان میں ہے، اس ساری حاکمیت کے حاکم خدائے مطلق نے انہیں زمین کے سینے میں گاڑے ہوئے انسانی بستیوں کو اپنی مٹھی میں لے کر کھڑے پہاڑوں کے حکمران فرشتے کو آقا کی کمان میں دے دیا تھا، اور طائف کے بدکماشوں کی بستی کے اجلے ترین مہکتی روح والے سیدنا عطاس کو آقا کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ واپسی کا سفر کہنے کو پھر قدم قدم پیدل تھا، وہی اونچے نیچے راستے، سرسبز وادیوں کے بعد بنجر اور سغلاق چٹانیں اور ہواؤں میں پرسرار سیٹیاں بجاتی پتھریلی ریت اڑاتی گھاٹیاں۔ انہی گھاٹیوں میں عظیمہ اور بڑی موسمی ندی السیل الکبیر کے مقام پہ آقا نے پڑاؤ کبھی۔ سورج آقا کے تھکے قدموں اور مندمل ہوتے زخموں کو چوم کے غروب ہو گیا۔ دھیرے دھیرے رات نے دن کی چادر اتار کے اندھیرے کی بکل ماری۔ آسمان پہ چمکتے تارے آقا کے نور کی کرنیں لے کر ٹمٹمانے لگے۔ اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا کہ کوئی چند قدم بھی بیٹھا یا کھڑا ہوتا نظر نہ آتا۔ ایسے میں نہ نظر آنے والے جنوں کا ایک قافلہ دور ترکی کے علاقے نسیبن سے آتا ہوا آقا کی پرسوز آواز میں پڑھی جانے والی قرآن پاک کی آسمان سے اتری مقدس آیات کو سن کے ٹھٹک کے رک گیا۔ کہتے ہیں اسی سمے آقا پہ قرآن کی سورہ احقاف کی 28 سے 32 آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں خدا نے آقا کو خوشخبری دی کہ آپ ایک بدراہ بستی کو راہ دکھانے قدم قدم پیدل نکلے تھے۔ انہوں نے آپ کے پیغام پہ توجہ نہ دی۔ دیکھو زمین و آسمان کے بیچ و بیچ ایک الگ قوم جن آپ کے پیغام کو سن کے ٹھہر گئی۔ وہ قوم جن سیدنا موسیٰ اور آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنے والے تھے۔ وہ آقا کے لبوں سے قرآن کا لحن سن کے سناٹے میں آ گئے اور مان گئے، یہ تو وہی الوہی پیغام ہے، وہی تعلیم ہے جو پچھلے نبی دیا کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کر لیا کہ آؤ اس کتاب اور اس کے لانے والے صادق الامین رسول اللہ پہ ایمان لیں۔ پتھر دیوار والے شہر طائف کے پتھر دل مشرکوں پہ جس کلام برحق کا اثر نہ ہوا، وہ اثر زمینوں اور آسمانوں کی پرسرار قوی زور آور اور صدیوں زندہ رہنے والی مخلوق نے قبول کر لیا۔ اس لیے بھی یہ امر لازم تھا کہ آقا تمام انسانوں اور تمام جنوں کے علاوہ خدا کے بنائے ہر جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی نبوت کے ابتدائی دور میں جب قریش مسکین مسلمانوں پہ بہت متشدد تھے، تو مکہ سے عکاظ جاتے ہوئے کم و بیش اسی راہ میں جنوں کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا تھا۔ جب آقا اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز میں قرآن سنا رہے تھے، جنوں کی وہ جماعت قریش مکہ کی طرح منکر تھی، مگر آقا کی زبان اطہر سے قرآن کی تلاوت سن کے ایمان لے آئی تھی۔ اسی سمے آسمان سے سورہ جن نازل ہوئی تھی۔ جنوں کے اس سے پہلے ایمان لانے کے واقعے کے بعد پے در پے جنوں کے وفود آقا کی حاضری میں حاضر ہونے لگے تھے۔ ایک رات ہجون کے مقام پہ آقا کے سامنے جن اپنا ایک مقدمہ بھی لائے تھے، جس کا آقا نے فیصلہ سنایا تھا۔ طائف کی واپسی پہ آقا کا لوہی پیغام حدود عرب سے کہیں دور ترکی کے علاقے نسیبن کے جنوں کے نصیب میں آ گیا، مگر مکہ کی حدود پہ پہنچ کے آقا کو خیال آیا کہ دنیا داری کے رائج قوانین کے احترام میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے وہاں کسی معزز اور مضبوط قبیلے سے تعلق جار اور قبائلی رسوم کے احترام میں پناہ لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ آقا کا اپنا قبیلہ بنو ہاشم سیدنا ابو طالب کی وفات کے بعد بدبخت ابو لہب کی سرداری میں تھا، جس نے عرب کی صدیوں پرانی رسوم توڑ کے عرب کے چاند اور کائنات کی وجہ تخلیق آقا کو اپنے قبیلے سے بے دخل کر دیا تھا اور ان کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مکہ میں کسی مضبوط قبیلے کی پناہ اب لازم تھی۔ آقا کے ساتھ ان کا منہ بولا بیٹا غلام زید بھی اب کسی قبیلے کی پناہ میں نہ رہا تھا۔ دونوں آقا اور غلام زید مکے کی حدود نخلا سے باہر ٹھہر گئے۔ سیدنا ابو طالب کی رمضان میں وفات کے فوراً بعد شوال کے مہینے سے مکہ سے نکلے ہوئے تھے۔ کئی مہینوں کی قدم قدم پیدل مسافت کے بعد ابھی رجب کا محترم مہینہ آنے میں کچھ وقت تھا، جب ہر اجنبی اور بن قبیلے کے رد کیے ہوئے مسافروں کو بھی مکے میں امان ملتا تھا۔ آقا کو وہیں عبداللہ بن اریکت مل گئے۔ وہ مسلمان نہیں تھے مگر انسان شاندار تھے۔ آقا نے انہیں مکہ میں اپنے ننیالی قبیلے زہرا کے معزز فرد اخنس بن شریح کے پاس بھیجا کہ جاؤ میرے لیے اس سے پناہ کی طلب کرو۔ اخنس نے کہلا بھیجا کہ وہ پناہ دینے کو تیار ہے، مگر اس کو پناہ دینے کا اختیار اس لیے نہیں ہے کہ وہ بنی زہرا کا صرف حلیف ہے، قبیلے کا اصل فرد نہیں۔ آقا نے پھر عبداللہ بن اریکت کو سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا۔ اس نے بھی ایک تکنیکی نکتہ اٹھایا کہ وہ عامر بن لوی کی لڑی سے ہے، جبکہ قریش خود کو کعب بن لوی کی اولاد سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو دی جانے والی پناہ پورا قریش قبول نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں آقا مکہ کی حدود کے باہر اپنی جنم بھومی اپنے اسماعیل جد امجد کے بسائے ہوئے شہر کے باہر کئی دن تک اسی شہر میں کسی قریشی سردار کی پناہ کے انتظار میں کھڑے رہے، وہ آقا جن کی پناہ میں دونوں جہاں خدا نے دیے ہوئے تھے۔ مگر یہ رائج الوقت کے دستور کے احترام کا تقاضا تھا، ورنہ خدائے واحد زمین و آسمان کے فرشتوں کو آپ کی کمان میں دے چکا تھا
کہتے ہیں آقا نے 15 لوگوں کے پاس اپنے ایلچی عبداللہ بن عریقت کو بھیجا، کوئی نہ مانا۔ آخر آقا نے پیغام لے جانے والے کو اپنے پردادا ہاشم کے بھائی نوفل کے آخر آقا نے پیغام لے جانے والے کو اپنے پردادا ہاشم کے بھائی آخر آقا نے پیغام لے جانے والے کو اپنے پردادا ہاشم کے بھائی نوفل کے قبیلے بنی نوفل کے سردار متم بن عدی کے پاس پناہ مانگنے کے لیے بھیجا۔ متم بن عدی بخوشی مان گیا۔ اس نے اپنے سارے بیٹوں، بھتیجوں اور اپنی قوم کے سب جوانوں کو حکم دیا کہ تلواریں سوند کے حرم کعبہ میں پہنچو۔ کچھ کو عبداللہ بن عریقت کے ساتھ آقا کو عزت و آبرو سے مکہ میں لانے کو بھیجا۔ آقا اپنے شہر آئے، اپنے خدا کے گھر سب سے پہلے گئے۔ متم بن عدی کے قبیلے کے لوگوں نے ننگی تلواروں کی چھاؤں میں آقا کو گارڈ آف آنر دی، عزت اور آبرو سے حرم کے سامنے بٹھایا۔ پھر متم بن عدی نے تلوار لہرا کے کعبے میں موجود سب دشمن رسول قبیلوں کو روسا کو مخاطب کر کے کہا، سنو، میں متم بن عدی سردار بنو نوفل محمد بن عبداللہ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والے میرے قبیلے کی ننگی تلواروں کو دیکھ لیں۔ سب مشرک حیران، ششدر اور پریشان۔ ان کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئیں، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ دشمن رسول ابو سفیان بن حرب بھاگا بھاگا متم بن عدی کے قریب آیا اور بولا، سردار، تم محمد بن عبداللہ کے پیروکار بن گئے ہو یا صرف پناہ دی ہے؟ متم بن عدی بولا، میں نے پناہ دی ہے۔ ابو سفیان بن حرب کی جان میں جان آئی، تیزی سے بولا، جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہماری بھی پناہ ہے۔ ابو جہل نے بھی متم بن عدی سے تھوڑی دیر بعد یہی سوال کیا۔ متم بن عدی کا وہی جواب تھا۔ ابو جہل بھی سر جھکا کے شرمندگی اور لاچاری سے یہی بڑبڑاتا کھسک گیا، سردار، جسے تم پناہ دو اسے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ آقا کے لیے مکہ کے وہ آخری 2.25 سال پھر اطمینان اور سکون کے تھے، جیسے ان کی زندگی پچھلے 50 سال اپنے چچا سیدنا ابو طالب کی زندگی میں گزرے۔ مکہ سے 2.25 سال بعد مستقل مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد جب پہلی فیصلہ کن جنگ بدر میں مسلمانوں نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید اور امیہ بن خلف کو جہنم رسید کر کے ذلت کے گھڑے میں دفن کر دیا تھا اور مکہ کے قریشیوں کے 71 لوگ قید کر لیے گئے تھے، اسی واقعے سے پہلے متم بن عدی طبعی موت مر چکے تھے۔ اپنے خاندان بنو نوفل کے کچھ قیدی چھڑانے کے لیے متم بن عدی کا بیٹا جبیر بن متم فدیے کی رقم طے کرنے مدینے میں رسول خدا کے پاس آیا تو آقا نے اسے کہا، آج تمہارے والد متم بن عدی اگر زندہ ہوتے اور مجھے ان 2.25 سالوں کی پناہ دینے کے عوض قریش کے سارے قیدی بھی مانگتے تو میں سب کو بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیتا۔ سوچنے والی بات ہے، اگر کبھی کسی جہان میں آقا کو ساری عمر ہر دشمن سے ہر موسم اور ہر مرحلے میں محفوظ رکھنے، سرپرستی عطا کرنے اور پناہ دینے رکھنے کے عوض ان کے محبی چچا سیدنا ابو طالب نے کچھ قیدیوں گناہ گاروں کی آقا سے رہائی مانگ لی تو کیا آقا ان سے وہ وعدہ بھی نہ کریں گے جو متم بن عدی کے بیٹے جبیر بن متم سے کیا تھا؟ جبکہ متم بن عدی کے اسی بیٹے نے بدر کے بعد لڑی جانے والی جنگ احد میں آقا کے سب سے پیارے چچا، پیارے دوست، خالہ زاد اور رضائی بھائی سیدنا حمزہ کو اپنے غلام حبشی سے ٹارگٹ کر کے شہید کروایا تھا۔